غلام ہو تو غلامی کا حق ادا کر دو. آپ لوگ غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ زور سے بولیے. غلام ہو تو غلامی کا حق ادا کر دو. غلام ہو تو غلامی کا حق ادا کر دو. ارے اذان سن کر نمازوں میں جاہلی کیسے؟ بے شک. اذان سن کر نمازوں میں جاہلی کیسے؟ برادران ملت اسلامیہ، صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کی بارگاہ محبت میں حاضر ہوں. یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے. دعا فرمائے پروردگار عالم ہونے والے دلہے بابو کو، دلہے بابو کی ماں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو پروردگار عالم تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، تمام آفات سے، مشکلات سے محفوظ فرمائے. اور اس شادی خانہ آبادی میں بے انتہا رحمت برکت نازل فرمائے. پروردگار عالم کا اعلان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا. وخلق منها زوجها، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی جوڑوں میں سے بے پناہ بے شمار مرد اور عورت اس دھرتی پر اس دنیا میں پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اللہ سے، ڈرو پروردگار سے جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، جس کے نام پر تم کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو اور رشتوں کا لحاظ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک پروردگار عالم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حدیث قدسی ہے، آقا کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنتوں سے اعراض کیا، انکار کیا، وہ مجھ میں سے نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے دیوانوں، اے میرے شہدائیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عاشقوں، اے میرے امتیوں، غریب ہو تو بیاہ کرو، مسکین ہو تو نکاح کرو، بھیک مانگتے ہو پھر بھی نکاح کرو، بے کس ہو تو نکاح کرو، بے بس ہو تو نکاح کرو، لاوارث ہو تو نکاح کرو، یتیم ہو تو پھر نکاح کرو. کیوں؟ جب تم نکاح کر لو گے تو ایک خاتون کی قدم تمہارے گھروں میں آئیں گی، تو اس خاتون کی قدموں کی برکتوں سے پروردگار عالم تمہارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما دے گا اور رحمتوں کا نزول فرما دے گا، برکتوں کا ظہور و صدور. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آخر وہ کون چہرے تھے جو اذانوں پہ دوڑ کر مسجدوں میں جایا کرتے تھے؟ وہ کون چہرے تھے کہ جب اللہ کی کبریائی کی آواز ان کے کانوں سے چکراتی تھی، ان کے ذہن و فکر سے چکراتی تھی، تو اللہ کے اس دین اور قرآن کی تحفظ و بقا کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اپنے بازاروں کو کٹانے اور اپنے کلیجے پر پرچھا کھانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے. آخر وہ مائیں کون سی تھی جس نے اپنی آغوش میں، جس نے اپنی گودیوں میں صلاح الدین ایوبی کی پرورش کی تھی؟ آخر وہ مائیں کون سی تھی جس نے محی الدین کی پرورش کی تھی؟ وہ مائیں کون سی تھی جس نے معین الدین کی پرورش کی تھی؟ وہ مائیں کون سی تھی جس نے قطب الدین کی پرورش کی تھی؟ وہ مائیں کون سی تھی
جس نے الدین کی پرورش کی تھی، وہ مائیں کون سی ہیں جن کی آنچلوں کے سائے میں امام احمد رضا کی پرورش ہوئی تھی؟ وہ کون سی مائیں ہیں جن کی گودی میں مفتی اعظم جیسا عالم دین پیدا ہوا؟ وہ کون سی ماں ہے جن کی گودی میں حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ادھری جیسا عالم دین پیدا ہوا؟ حضرات پرورش پایا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ نسلیں الگ ہیں؟ کیا وہ اس ملک کے باہر کے وہ لوگ ہیں کہ کوئی یہاں آئے اور انہوں نے ایسی اولادیں آپ کو دے دی؟ اگر آپ نے یہ جانا، آپ نے یہ مانا، یہ آپ ہی کی جماعت کے یہ لوگ ہیں، آپ ہی کی سماج کے یہ لوگ ہیں، آپ ہی کے ماحول و معاشرے کے یہ لوگ ہیں، لیکن وہ فرق کیا ہے معلوم ہے؟ وہ مائیں جب قرآن پڑھتی تھی تو بیٹا حافظ قرآن پیدا ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو بیٹا عالم دین پیدا ہوا کرتا تھا۔ تو آخر یہ سانچہ بدلا ہوا کیوں ہے؟ کارخانہ بدلا ہوا کیوں ہے؟ تو آپ غور فرمائے، ہم اس قوم کے فرد ہیں کہ نہ ہمارے آگے کوئی تاریخی ہے، نہ پیچھے کوئی تاریخی ہے، نہ آدائیں کوئی تاریخی ہے، نہ بائیں کوئی تاریخی ہے۔ ارے ہم ہی تو وہ مومن ہیں کہ ہمارے سامنے بھی روشنی، ہمارے پیچھے بھی روشنی، ہمارے دائیں بھی روشنی، ہمارے بائیں بھی روشنی۔ لیکن جب ہم موڑ کر دیکھتے ہیں ان ماؤں کی گودیوں کو، کہ جن ماؤں کی گودیوں میں ایک ایسی ماں ہے کہ جن کی گودی میں پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کا جلوہ نظر آتا۔ جب آپ پیدا ہوئے جاتے ہی ماں نے میرے معلم کے پاس داخلہ کروا دیا۔ معلم نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، کہا بسم اللہ پڑھو، آپ نے بسم اللہ پڑھا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، آپ پڑھتے پڑھتے چلے گئے۔ یہاں دو تین طرح کی باتیں ہیں۔ ایک راوی کا قول ہے کہ آپ نے آنکھ بند کر کے 17 پارہ حفظ قرآن سنایا، اور ایک راوی کہتا ہے کہ آپ نے 18 پارہ حفظ قرآن سنایا، اور ایک راوی کہتا ہے کہ آپ نے 30 پارہ قرآن سنایا۔ لیجئے چاہے ہم 17 پارہ مان لیں، چاہے 18 پارہ مان لیں، چاہے 30 پارہ مان لیں، وہ کون معلم ہے جس نے ماں کی گودی میں حفظ کرایا ہے؟ وہ کون معلم ہے جس نے اتنی آیتوں اور اتنی سورتوں کو استاد بنایا ہے؟ جب یہ فکر کا حق ہوئی، معلم بھاگ کے جاتا ہے، ماں آپ بتا دو سچے دادا، یہ بچہ میری بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہے یا مجھے پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ اب تک تو وہ بچے آئے ہیں میری بارگاہ میں جن کو میں پڑھاتا تھا، لیکن یہ تو ایسا ہونہار بچہ ہے کہ یہ تو مجھے کو پڑھا رہا ہے۔ میں حافظ نہیں ہوں، یہ حافظ ہے۔ میں سورہ فاتحہ پڑھا رہا ہوں، یہ پورا قرآن پاک پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں مولانا سنیے، سچ بات یہ ہے کہ میرے بیٹے نے کبھی پڑھا نہیں ہے، میرے بیٹے نے کبھی پڑھا نہیں۔ یہ پہلا دن ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے مدرسے میں داخلہ کروایا اور آپ نے اسے پڑھانا شروع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ میری شکم میں تھا، جب یہ میرے پیٹ میں تھا، تو میری عادت میں اور میرے معمول میں تلاوت کلام پاک شامل تھی، میں تلاوت کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر میرے بیٹے پر ہوا ہو اور میرا بیٹا اثر انداز بن کر حافظ قرآن پیدا ہوا ہے۔ اے میرے اسلام کے شہزادوں، اے ملت کے وفاداروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس واقعہ میں اگر آپ نے اس واقعہ کو تسلیم کر لیا، اس واقعہ کو مان لیا، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ماں وہی ہے، گودی وہی ہے، سانچہ وہی ہے، ڈھانچہ وہی ہے، اسلام وہی ہے، قرآن وہی ہے، مسلک وہی ہے، مذہب وہی ہے، لیکن وہ مائیں جب قرآن پڑھتی تھی تو بیٹا قوم کا ایمان پیدا ہوتا تھا۔ وہ مائیں جب قرآن پڑھتی تھی تو بیٹا حافظ قرآن پیدا ہوتا تھا۔ لیکن آج ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں باپ نے موبائل ہاتھ میں لے کر گانے سنا کرتی ہیں، فلمیں دکھا کرتی ہیں، رفع و صدور کی محفلیں منایا کرتی ہیں، شادی بیاہ
نکاح کے موقع سے ڈیجے اور ڈیجے باجے کے سامنے ڈانس کیا کرتی ہے تو بولو آپ کی گودی میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے گا؟ آپ کی گودی میں قطب الدین کہاں سے آئے گا؟ آپ کی گودی میں معین الدین کہاں سے آئے گا؟ اگر مائیں اپنی گودی میں صلاح الدین ایوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مائیں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے روکے، اپنے دل کو گناہوں سے روکے، اپنے فکر کو گناہوں سے روکے، اپنے دل کو برائیوں سے روکے۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کھاد ہے، مان لیجئے کہ یوریا کھاد ہے، اگر کسی یوریا کھاد میں کوئی پوٹاش ملا لیا جائے تو یہ کسی بھی فصل کے لیے مفید ہے، لیکن ایسا نہیں ہے فاسفیٹ ملا دیا جائے تب بھی مضر ہے، کوئی اور کھاد ملا دی جائے تب بھی مضر ہے، لیکن اگر اوریجنل یوریا کسی کھیت میں ڈالا جائے تو یقیناً فائدہ مند ہے، اوریجنل دودھ پیا جائے تو یقیناً نفع بخش ہے، اوریجنل ڈالڈا کھایا جائے تو یقیناً فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں مکسچر پینے کی کوشش کیا تو آپ کے لیے مضر بھی ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کی زندگی موت کے ساتھ بھی بدل سکتی ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ماں کی بھول ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بہکایا ہے، اپنے کانوں کو بہکایا ہے، اپنے فکر و خیالات کو بہکایا ہے، اپنے ذہن و مزاج کو بہکایا ہے تو ان کا اثر پڑا ہوگا۔ لیکن آپ تو وہ ہے کہ جس کا یہ تخم ہے، جس کا یہ پودا ہے، کیا آپ کی آنکھوں نے اپنے آپ کے بارے میں کبھی سوچا؟ کیا آپ کے کانوں نے اپنے آپ کے بارے میں کبھی سوچا؟ کیا آپ کی زبانوں نے اپنے آپ کے بارے میں کبھی سوچا؟ کیا آپ کے ہاتھوں نے اپنے آپ کے بارے میں کبھی سوچا؟ ارے ایک تاریخ میں حضرت پیران پیر کے والد ایک بہتے ہوئے سیب کو پا لیے تو سیب کی مالک کو تلاش کر رہے ہیں کہ تو کہاں ہے تو سیب کے بدلے میں 12 سال باغبانی ایک سیب کے عوض میں کرے۔ بھلا بولو ایسا متقی، ایسا پرہیزگار، ایسا عبادت گزار، ایسا تقوی شعار اور ایسا مقدس جس کا باپ ہوگا اور ایسی پارسا جس کی ماں ہوگی، اسی کی گودی سے یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوا ہے۔ لیکن آپ اپنا مصحف محاسبہ کریں، اب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ آج ہمارے دلوں میں بھائیوں کے خلاف نفرت ہے، آج ہمارے دلوں میں بھائیوں کے خلاف دشمنی ہے، آج ہمارے دلوں میں ولیوں کے ساتھ بغاوت ہے، آج ہمارے دلوں میں علماء کی عظمت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں اماموں سے محبت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں علماء سے محبت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں پڑوسیوں سے محبت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں یتیموں سے محبت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں بیواؤں سے محبت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں بے کسوں سے محبت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں بے بسوں سے محبت نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جو اپنے دلوں کو اتنا گندا بنا کر رکھے گا اس کو اپنے دل میں کینہ رکھے گا، اس کا سینہ کبھی پیغمبر کا مدینہ نہیں بنے گا، یا تو وہ کینہ ہی کا مرکز ہوگا یا پھر مرکز مدینہ ہوگا۔ جب کینہ ہوگا تو مدینہ نہیں، اور جب مدینہ ہوگا تو کینہ نہیں۔ آج میں تو کہتا ہوں یہ جتنے ہیں سب سمیٹ دیے جائیں اور ایک امام حق ایک امام قاسم کو بھیج دیا جائے، یہ جتنے ہیں سب سمیٹ دیے جائے، ایک عباس علمدار کو بھیج دیا جائے، یہ جتنے ہیں سب سمیٹ دیے جائے، ایک امام حسین کو بھیج دیا جائے، یہ جتنے ہیں سب سمیٹ دیے جائے اور ایک امام حسین کو بھیج دیا جائے۔ حضرات ایک وہ تھے کافی تھے، ایک وہ ہے کافی ہیں، لیکن ہم آج اتنے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، ہماری تہذیب سدھر جائے، ہمارا گرام و سماج سدھر جائے، ہمارا وقار سدھر جائے، ہمارا کردار سدھر جائے، ہمارا تمدن سدھر جائے، تو آپ کسی کی طرف انگلی مت اٹھائیے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ایک انگلی اٹھ رہی ہے، اے مولانا تم بہت بڑے عیبی ہو، آپ کی ایک انگلی اٹھی کہ تم بہت بڑے عیبی ہو، لیکن جناب چار انگلی آپ کی طرف شہادت دے رہی ہے کہ تم
तुम अपने आप को देखो कि तुम कितने बड़े नायुब हो, तुम अपने आप को देखो तुम कितने बड़े ऐबी हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अकसरियत मेरी तरफ है, अक्सरियत आपकी तरफ है। आपका ये तरफ निशाना क्या कह रहा है कि पहले अपने आप को अच्छा बना लो। जब अपने आप को अच्छे बन जाओगे तो तुम्हारे बाप भी अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी माँ भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी बहनें भी अच्छी हो जाएंगी, तुम्हारे भाई भी अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे घर का जो अफराद अच्छे हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जब घर समझता है तो पड़ोस भी अच्छा होता है। अगर आपके घर से खुशबू निकलेगी तो पड़ोसी भी मसरत और शादानी का इजहार करेंगे। अगर आपके घर से बदबू फैलेगी तो पड़ोसी भी परेशान होंगे, पड़ोसी भी परेशान होंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो रसूल की शरीयत को अपना लो, सीरत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारो, रसूल की हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारो, उसने हज़रत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और जिस दिन तुम गुजार लोगे दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। खूब की शेर जमान बोल चुने शाह है